اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت خیریت کے ساتھ رکھے اور ایمان کی روشنی میں ہم سبھی کو دین کے راستے پر کنٹینیو رکھے، آمین۔ آج شاید انشاءاللہ جلدی کلاس ختم کر دیں گے، کچھ تھوڑی سی مصروفیت بھی ہے اور عید کا سبھی کی طرف کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، جیسے کہ کافی کم لوگ جوائن ہوئے ہیں۔ اٹس اوکے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، بعد میں سن لیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جو کہ اللہ سے دعا ہے کہ یہی پکار ہم سب کو پکاری جائے وہاں پر، اور یہیں سے تلاوت لے لیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، 3 آیتیں ہی پڑھ لیتے ہیں بس، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کی تلاوت لے چکے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اے مطمئن جان کہہ کے پکاریں اور کہیں کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، جیسے کہ ہم لوگ دنیا میں گئے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اپنے رب کی طرف واپس راضی خوشی لوٹ آؤ۔ اللہ کی طرف لوٹنا سبھی کو ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ راضی اور خوش ہو کر اللہ کی طرف لوٹے، وہی کامیاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، لائن آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ سب ہے میرے بندے، اہل اللہ، اہل القرآن۔ یہی سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو نام اپنے سے کنیکٹ کر کے دیا ہے۔ جو قرآن والے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اہل ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب وہاں بھی اللہ کے بندے، اللہ کے خاص ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ میرے عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، آمین یا رب۔ جی عریج بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم میں نے اپنی کلاس کی آڈیو سنی تھی، 17 آئے کا ورڈ نہیں آپ کی بتایا۔ آواز بریک ہو رہی ہے عریج، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ریپیٹ کیجیے۔ میں نے لاسٹ کلاس کی آپ کی آڈیو سنی تھی، تو اس میں آیت 17 18 کا ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتایا تھا آپ نے آیت نمبر 19 سے اسٹارٹ کیا تھا ورڈ ٹو ورڈ۔ یہ 2 آیتوں کا ورڈ ٹو ورڈ رہ گیا، یہ بتا دیجیے۔ اچھا ٹھیک، چلیں 17 کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا نہیں، تکرمون، اس میں کرم آپ دیکھ لیں، کرم کرتے ہو یا عزت کرتے ہو، یہ اس طرح سے آئے گا۔ تا تم کے لیے ہے، واو نون جمع کے لیے ہے، تم عزت کرتے، تم رسپیکٹ دیتے، تم کرم کرتے یتیم کی۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا نہیں، بلکہ نہیں تم کرم کرتے ہو یتیم پر، یا عزت کرتے یتیم کی۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا، اور نہ ہی، یا نہیں کہہ دے، لا مانے نہیں، تحاضون، رغبت دلاتے ہو، شوق دلاتے ہو، تا تم واو نون جمع کے لیے، تم شوق دلاتے ہو یا رغبت دلاتے ہو۔ یہاں پہ دیکھیں اردو میں ترغیب دیتے ہو لکھا ہوا ہے، وہی سب اس کے معنی میننگ ہے۔ اعلیٰ مانے پر، طعام مانے کھانا، مسکین کو کہتے ہیں، غریب کہہ سکتے ہیں، مسکین کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ ہی تم
مسکین کو کھانا کھلانے پر شوق دلاتے ہو. یہ ہے تفسیر. کہاں تک ہوئی ہے عظما؟ جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 23 تک کی کری تھی، اوپر بھی بھیجی ہوئی ہے تفسیر. جی کہاں تک کہاں سے شروع کرنی ہے؟ 23 تک کی ہو گئی تھی. اچھا الحمدللہ. جی اوکے. اس میں سبحان اللہ اس کے پارٹ بنا کے آپ لوگ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں تک کیا بات چلی آ رہی ہے. تو بہترین اس میں الحمدللہ ایک وہ ہے شروع کی قسمیں 4 آیت تک، پھر حل فی ذالک یہ بھی قسم کے لیے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جواب بہت دور دور پہ الگ الگ ہیں. اس میں ان ربک لبالمرصاد بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قسم کا جواب ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری قسمیں ہیں جس میں سے ایک جملہ ایسا بھی ہے 5واں جس میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قسمیں کافی ہیں. تو یہ جواب نہیں ہے قسم کا، لیکن قسم بھی نہیں ہے. الگ سے ایک دوسری بات آئی ہوئی. قسم کا جواب کہاں پر ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوڑا ہوا نہیں ہے. لبالمرصاد گھات میں ہے، سارا حساب نکالے ہوئے ہیں. یہ ساری بات. پھر اس کے بعد الم تری کیفا جو پیچھے کی ساری وہ شروع ہو گئے کہ ان کو نہیں دیکھا، ان کو نہیں دیکھا، ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ کیا کیا. تو ایک ایک آیت میں آیا ہوا ہے، لیکن ہم لوگوں کا پڑھا ہوا ہے کس کس طرح سے کیا کیا عذاب کے ساتھ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کی پوری قوم ختم کر دی گئی تھی. جو کہ فرعون الذین طغوا فاکثروا فی الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب. یہاں پر ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیا، طغوا بہت زیادہ اپنے اپنے شہروں میں فساد میں بڑھ گئے تھے، حد سے بڑھے ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ڈال دیا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ گھات میں ہیں، چھوڑے ہوئے نہیں ہیں، مجرموں کی گھات میں ہیں. اس کے بعد 2 لائنیں ایسی تھیں جو کہ عام انسان کے بارے میں بیان ہوا آزمائش کے حساب سے. ہر ایک اس میں مبتلا ہے، ہر ایک. یا تو اس کے پاس پیسہ ہے یا پھر وہ غریب ہے. تو اگر پیسہ ہے تو چیک کریں کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے اکرم بندوں میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں. ہمیں کیا ضرورت راتوں میں اٹھ کے محنت کر کے تہجد پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت کہ ہم اتنے صدقے کریں. ہم تو عیش کی آرام کی زندگی جی رہے ہیں. کیا اگر ہمارے اندر کہیں بھی اگر ایسی سوچ نہیں ہے تو دیکھیں کیا عمل ہیں ہمارے. ایسے عمل بھی ظاہر کرتے ہیں سوچوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کلیئر کر دیا کہ ہمارے عمل ظاہر کرتے ہیں کہ تمہارے کیا عقیدہ ہے. جبکہ ہم نے اسے اتنا کہتے ہیں ارے ہم نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن یہ بات ایسے سے ایسے. تو ہماری سوچ کے الگ بھی نہیں، ہم تو یہ سوچے بغیر پہنے ہوئے ہیں، ہمارا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ یہ فائدہ دیتا. پھر بھی کبھی کبھی ایکشنز جو ہے وہ اپوزٹ جا رہے ہوتے ہیں اور دماغ کو شیطان بہلائے رہتا ہے کہ نہیں نہیں تم تو یہ نہیں ہو، تم وہ نہیں. تو عمل چیک کریں کہ کیا ہم اس طرح کے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں امیری میں، یا ہم اپنی غریبی بس اب کون سا جاب کرنی ہے، کس کے گھر میں کام کر کے آ جاؤں اور اب بس کام والی ہی بن گئے ہیں تو اب یہ ہے اب وہ ہے، تو نمازیں کون پڑھتا ہے. اور یہ تو اس طرح کا بھی اگر ہے کہ پیسہ کی کمی کی وجہ سے کچھ انسان ایسا ہو گیا ہے یا پیسے کے زیادہ ہونے سے، تو اپنے آپ کو ان 2 آیتوں میں رکھ کے چیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ 2 آیتیں جس میں ابتلا 2 بار آیا کہ ذرا بھی ڈاؤٹ نہ ہو. عمل انسان اذا مبتلاہ جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، پھر سے اذا مبتلاہ اما اذا مبتلاہ. دوبارہ آپ عام بات سنیں کسی کی، ایک ہی جیسی بات ہوتی ہے تو اس میں ریپیٹ نہیں ہوتا ہے. یہ چیز بار بار نہیں بتائی جاتی ہے. اس کو کھانا نہیں ملا، اس کو کھانا، ایک ہی اور اس کو بھی اور اس کو ایسے کر کے ختم ہو جاتی بات. لیکن کہیں کوئی ڈاؤٹ بچا نہ رہ جائے. اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کلام بالکل کلیئر کہ پھر سے ابتلا لکھا ہے کہ اگر کم کر دے رزق تو پھر وہ احانن پہ اتر آتا ہے کہ میرے رب نے ہی میری توہین کری ہوئی ہے، اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھ سے ناراض ہیں. یہ کوئی معیار نہیں ہے چیکنگ کا کہ کس سے اللہ خوش ہیں کس سے نہیں. تقوی ہے معیار. اور تقوی جس کا جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ کی نظر میں اتنا بہترین ہے. جو نہیں ڈرتا وہ اللہ کی نظر میں اچھے لوگ نہیں ہیں. چاہے
عرب میں سے ہوں چاہے عجم میں سے ہوں، یعنی عربی عرب ہوں یا غیر عرب ہوں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ ایسی کمیاں بتائیں جو کہ اس وقت بھی موجود تھی کفار مکہ میں کے لوگوں میں، اور ابھی بھی عام مسلمانوں کے اندر یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ وراثت کو لے کے آپ دیکھیں بڑے سے بڑے گھروں میں یتیم کے ساتھ شروع میں تو چلے 1-2 سال بڑے اچھے سے تھے، کتنے دن اس کا حق ادا کرتے رہیں گے، پھر خراب ہو گئے، پھر ایسا یہ چیزیں جو ہیں بدلتی جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ دھیان سے رکھیں، لکھیں کہ یہ ان کا پورا زندگی بھر دھیان رکھنا ہے، اوبنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہو جانا ہے کہ کتنا خیال رکھیں اپنی استطاعت کے حساب سے، لیکن جو آپ جتنا آپ کر رہی تھی اسے ہمیشہ کرتی رہیے۔ اپنی استطاعت آپ کی لیول اتنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا ہی پوچھیں گے، زیادہ نہیں پوچھیں گے کہ تم اپنے بچوں کو تو روکھی سوکھی کھلاتی تھی، یہ یتیم تھا اسے تمہیں بڑھیا مال کھلانا تھا ہی نہیں جو سب کو دے رہے تھے، وہ سب تو وہی چیکنگ ہے اللہ کیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ اس کو کچھ بھی نہیں اور ہم جو کچھ ہے وہ یہ چیز نہیں۔ تو جب آپ کرم کریں یتیم کے ساتھ عزت دیں، اسے کچھ بھی نہیں ہے آپ پاس، عزت تو دے سکتے ہیں، پیار محبت تو ہر کوئی ہی کر سکتا ہے نا۔ تو یتیم اگر ہے تو اگر آپ اس کو بچوں کے ساتھ آؤ یہاں بیٹھو اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے کہ آپ اس کی دل جوئی کرو، اس کو اندازہ ہے کہ میرا کوئی ہے، مجھے تکلیف آئے گی تو میں چچا پاس چلی جاؤں گی، میں پھپھا کے پاس، کوئی بھی ہو، اتنا ہی کافی ہے۔ تو وہ اور آگے آپ جو بڑھ چڑھ کے کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر غریبوں کو کھانا کھلانا یہ کئی بار آ چکا ہے اور آتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کو ہم لوگ نے اتنی ویلیو نہیں دے کے سمجھا ہوتا، لیکن کھانا کھلانا بڑی ویلیوبل چیز ہے۔ آپ جب قرآن میں دیکھیں گی تو اور دیکھیں گی کہ کسی بھی طرح کا کھانا کھلانا، غریب کو کھانا کھلانا اور غریب والے دن کھانا کھلانا، یہ ساری چیزیں تو نور علی نور، ایک کے اوپر ایک اجر والی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی مہمان کوئی کھاتا پیتا بھی آپ کے گھر میں آیا اور آپ اسے کھانا کھلائیں، اس کا بھی اجر سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں بہترین ہے، کھانا کھلانے کا اجر بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دھیان رکھیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کی میراث، اور میراث کی جو یہ آنا کانی ہے، ابھی دوں گا جبھی دوں گا، دیکھتا ہوں کر تو رہا ہوں وغیرہ، اور جو بیچاری دوسرے یتیم بچے ہیں، یتیم دوسری اگر غریب بہنیں ہیں، وہ ان کو ضرورت آج ہے، دوا لینی آج ہے، مال مل رہا ہے بعد میں، یہ ساری چیزیں بھی اچھی چیز نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تو یہی سوچتے ہیں۔ اگر ایسی سوچ نہ ہو، چلے کاہلی ہو، صرف کہ بھئی سستی ہو، اچھا دیکھیں گے وہاں ہے پراپرٹی جائیں گے، وہ بات اور ہوتی ہے، لیکن اصل اور کو پکڑ یہ چیز نہیں ہوتی ہے آج کل کی وجہ پر آپ لوگ کر لیں اور اسی حساب سے پھر تو یہ پوائنٹ تھے ہمارے خود کی زندگی کی ناپسند فرمایا ہے، تو بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم یہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ پھر میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی بیچ میں کٹ ہو گئی تھی، جی آ رہی اب آ رہی ہے۔ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ کچھ فرق ہے؟ جی میم آ رہی ہے۔ جی الحمدللہ اب آ رہی ہے۔ چلیے کنٹینیو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد قیامت کا منظر، کلا اذا دکت الارض، ہرگز نہیں جو انسان سوچ رہا ہے نا کہ مال جمع کر کر کے خوش ہو لے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے، کیوں جمع کرتے ہیں، کیوں سمیٹ کے رکھتے ہیں؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے، دکت الدکا، جب پوری زمین ہی ختم کر دی جائے گی، اس کے علاوہ موت ہی آ جائے، تبھی بھی یہ کاٹ کے جمع کیا ہوا مال کہاں لے جائے گا انسان، اور کیا بنے گا اس کا؟ اور اس دن کی ہولناکیاں دیکھیں کہ
جب رب بھی آئے ہوئے ہوں گے، فرشتے لائن لگا کے آئے ہوئے ہوں گے، جہنم لائی جائے گی، تب انسان سوچ رہا ہوگا اس جہنم کو دیکھ کے کہ میں نے کیا تو کیا کیا، کیا 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 ہوا ہے میں نے. گھر جاتا ہے نا بچہ، جیسے کہ ہمیشہ مثال دیتے ہیں، اسے ڈر ہوتا ہے، تو ارے آج میں نے آئس کریم بھی بنا کی تھی، مما نے وہ بھی کھا لی ہے، بچوں کے ساتھ گیا تھا، فرینڈس نے پیسے بھی زیادہ خرچ کروا دیے، ابھی جا جا کے وہ سوچتا ہے کیا کیا بتانا ہے مجھے، کس کس بات کو فیس کرنا ہے. گھر جب پہنچنے لگتا ہے تب یاد آتی. تو یہ چیز یہاں تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملہ بہت ہی آسان رکھا ہوا ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہیں کا یہیں نپٹا لیں، جو کہ ہمیں شیطان جو ہے وہ بہت بڑا بڑا بنا چڑھا کے دکھاتا ہے کہ ارے اب کیسے معافی مانگوں گی. جہنم لائی جائے گی، وجی یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. جی مانے لائی جائے گی، یہاں پر کون ہے فاعل وہ نہیں بتایا گیا، تو اس طرح سے لکھا ہوتا ہے قیلا، کہا جائے گا، کرا جائے گا. تو کون کہے گا کون کرے گا یہ نہیں معلوم ہوتا ہے، اس میں کام کرنے والا جو ہے وہ نہیں دکھتا ہے، تو وہی لکھا وجی یومئذ بجہنم، اور جہنم لائی جائے گی. اس دن انسان سوچے گا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس کی سوچ اسے پھر فائدہ نہیں دے گی. اس وقت کا سوچنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دسیوں بار کلیئر کر کے بتا دیا کہ ابھی سوچ لو، ابھی سوچ لو، زندہ ہو غنیمت ہو، مرنے سے تھوڑا پہلے بھی اگر عقل آ گئی. تو قصے ہیں اس طرح کے، اتنا کلیئر نہیں معلوم کہ یہ سچ بات ہے کہ نہیں، لیکن اس میں جو میٹر ہے وہ سچ ہے کہ ایک بھائی اگر بہت برا کام کر رہا تھا اور ایک بھائی بہت دیندار نمازی تھا، لیکن وہ جو چوری کرتا تھا وہ اچھے سے عیش سے رہ رہا تھا. دیندار کو لگتا تھا کہ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں اور کچھ بھی نہیں میرے پاس ہے، اور وہ دیکھو آرام سے چوری کر کے آسان زندگی جی رہا ہے، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں. یہ وہ دونوں نکلے اور آج سے میں بھی چوری کروں گا اس نے کہا، اور یہ نکلے کرنے کے کہ کیسے کوئی سکون ہی نہیں ہے، کتنے مجھے لوگ کوستے ہوں گے، یہ ہے وہ ہے، میرا بھائی دیکھو کتنا تھوڑا کھاتا ہے لیکن سکون سے تو رہ رہا ہے، اس کو کوئی مار ڈالنے کا ڈر نہیں. یہ وہ کر آ کے وہ بھی گھر سے نکلے کہ آج سے میں نماز یہ کروں گا وہ کروں گا، اور دونوں کی موت ہی ایک جگہ پر ہو گئی. تو ان کا سب کرا دھرا جو تھا، اللہ کرے کہ پتہ نہیں نیت اگر ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے، لیکن نیت کے حساب سے ان کا سارا جو تھا کہ اب میں آج سے چوری کروں گا، مجھے انہیں نغارت کر لیا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہی میری نمازیں، یہیں کہ یہیں اتنی جلد بازی. اور اس کے بعد میں انہیں نے دوسرے والے نے توبہ کر لی. تو توبہ کرنے کے بعد ایک عمل بھی نہ کیا ہوا ہو تو بھی انسان کے چانسز ہیں کہ وہ معاف کر دیا جائے گا. تو الحمدللہ سانس رہتے ہی تو بالکل اس شیطانی حملے میں نہ پڑے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے تھے کیسے معاف ہوں گے. آپ ایک توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سارے. اللہ تعالیٰ نے کہا سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کے اور مجھ سے توحید کے لیول پہ آ کے معافی مانگو، میں فوراً معاف کر دوں. سمندر کا جھاگ کبھی کاؤنٹ ہو سکتا ہے کسی کو معلوم ہے کتنا جھاگ؟ سمندر ہی کتنا بڑا. اب اس میں جھاگ جو بنتا ہے، جو پھینا بنتا ہے، جو سائڈ میں آپ دیکھیں ویوز، کہیں کہیں تو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، کہیں ہم لوگ کی طرف تو اتنا نہیں بنتا جو ہم لوگوں نے سمندر دیکھے. کچھ سمندر ایسے اس میں یہ چیز بہت زیادہ بنتی ہے کہ پورے جیسے لگتا ہے کہ صرف صابن پورا گھول کے ملا دیا گیا ہے اور اتنا جھاگ بن رہا ہوتا ہے. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اگر ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے. تو شیطانی چنگل میں بالکل نہیں پھنسنا ہے. ہاں یہ سوچ کے پھر گناہ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ جانے بوجھے گناہوں کی معافی شاید نہ ہو. ٹھیک ہے، تو امید بیلنس پہ رہیں اپنی کوشش کے حساب سے. پھر وہی بات آئی کہ اپنی کوشش کے حساب سے میں گناہ روک دینے ہیں، ابھی ہی روک دینے ہیں. تو یہی سب کہیں کہ یہی تو بڑی بات ہے، یہی تو نہیں ہوتا، تو پھر کیا بنے پھرتے ہیں ہم لوگ. اللہ کرے کہ یہ ہو جائے، بڑی بات ہو جائے. تو وہاں پر پھر فائدہ نہیں دے گا تو نہیں دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا ابھی زندہ ہیں ابھی فائدہ دے گا. جتنے گناہ کیے ہیں انہیں چھوڑ دیں، سچے دل سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں تک کہ شرک جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو گالی ہے، وہ نعوذ باللہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر سانس لے رہتے کوئی مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنا شرک کیا مجھے معاف کر دیں، لا علمی تھی، نہ جانے میں کیا یا جان بوجھ کے بھی کیا تھا میں نے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، معاف ہو جائے گا انشاءاللہ، معاف ہو جائے گا. بات کیا ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور صحیح چیز پر آ جائیں اور ریپیٹ نہ کریں اپنی کوشش. پھر سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، میں بہت رک رہا تھا لیکن آج پھر ہو گیا، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو اس پہ بھی پیار آتا ہے کہ ہاں اس نے کوشش کی تھی، رک رہا تھا لیکن نہیں رک پایا.
پھر معافی مانگ رہا ہے، میں پھر معاف کر دوں گا. لیکن یہی ایک رویہ بن جائے، ایک طریقہ بن جائے، صبح اٹھے کہ رات میں اللہ سے معافی مانگ لوں گی، گناہ پہ لگ گئے، پھر رات میں سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف کر دیجیے گا. یہ تو بذات الصدور، اللہ یعلم من خلق، یہ ساری چیزیں معلوم ہے. کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا. زندگی کو ہائی لائٹ کیجیے. زندگی کسے کہتے ہیں؟ میں نے اپنی آگے کی زندگی، ہم لوگ کہتے ہیں نا زندگی یہیں جی کے پھر کیا ایسے ہی مر جائیں گے، آگے ہے زندگی. یہاں ایگزام ہے، یہاں ایگزام کے دن ہے. آگے آپ کو اگر عیش کی اصل زندگی اپنے فرینڈس کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ مل کے آرام سے پارٹیز کرنی ہے، تو اصل زندگی پھر وہاں ہوگی جہاں کوئی روک نہیں ہوگی، جہاں آپ جو کریں اللہ تعالیٰ راضی ہوگے سے کیا مطلب ہے؟ آپ جو کریں اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے. یہ ہے جنت. اس کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہو گئے تو اب پھر بند چڑھ کے رہنا ہے کہ نہیں ابھی پھر یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ان کے ایریا میں نہیں جا سکتے، اور یہ نہیں، اب وہاں گئے تو یہ سزا. اب جنت میں کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو ہر کام سے راضی ہوں گے آپ جو کریں. تو کاش کی اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. تو کوئی کہے کہ اتنے بڑے، اچھا کوئی چھوٹا بھی گھر کا آفر مل رہا ہو نا کسی کو، اور وہ آفر مس کر دے، تو ہم لوگ زندگی بھر اسے کہتے ہیں ان کو تو دیکھو انہوں نے کتنی بڑی بیوقوفی کی، ان کو فری میں یہ مل رہا تھا، ان کو یہ ہو رہا تھا، ان کو بس ذرا سا ان سے یہ لے کر کے ان کو یہ دیا جا رہا تھا، انہوں نے نہیں کیا، ڈیل نہیں کی، ان کو پتہ نہیں. اتنا بولیں گے، لیکن جو جنت کا وعدہ ہو اس کو ہم لوگ کچھ نہیں کہتے. ارے وہ خود سمجھ جائیں گے جب اللہ ہدایت دیں گے، جب عقل میں آئے گا. یہ سب جملے بول کے اپنا ہم سے نہیں مانتی. لیکن اگر کوئی دینی دنیاوی اگر کوئی وہ رہتا ہو تو آپ دیکھیں روز جائیں گی سمجھانے. چلو آج سمجھ جائے گی، میں اس سے کہوں گی کہ یہ والے پیپر پہ ایسے سے سائن کرو، تمہارا ہی فائدہ ہے، تم کو تو ہم لوگ کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ دنیا کا معاملہ نہ اپنے لیے عقل لا رہے ہیں نہ دوسروں کے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. جو چیز یہاں پر ہے وہ بہت ہلکی ہے، جو وہاں عذاب ہوگا اس کے جیسا نہ عذاب کسی نے دیا ہے، نہ دیکھا ہوگا، نہ کبھی ہوگا. تو کوئی کسی کے اوپر یہاں اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا، اللہ نہ کرے اولاد چھین گئی، گھر جل گیا، اللہ نہ کرے بڑے سے بڑا کوئی چیز آئے، تو آپ دیکھیں 2-3 دن میں یہاں لوگ اس کو سنبھال لیتے ہیں. اچھا میرے کے یہاں جاؤ، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. یہ بہت ہی کم چیز ہے، کم. اگر اس سے ہمارے درجے اور ضرور درجے بڑھتے ہیں، کوئی بھی تکلیف یہاں کی حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی بھی کانٹا اگر چبھ جاتا ہے تو اس کو فری میں نہیں چبا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے. آپ ایسے جا رہی تھی، ایسے کونی لڑ گئی، ارے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا، اتنی کس کے پیر لڑ گیا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ فری کی ایسے ہی ہیں. کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے بھلائی ہوتی ہے. آپ کہیں لو ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، یہ کہہ رہی بھلائی ہوتی ہے. یہاں ڈال کے دیکھیں، اس دن کا جو عذاب ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا. اس کے بدلے آپ سے کہیں کہ نہیں یہ چھوٹے سے اتنا سا بس یہ ایسا یہ پسند کرو گے یا یہ پسند کرو گے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ ہر ایک گناہ کی سزا ہی دے رہے ہوں، تو ہم سزاؤں میں ہی بس گزرے تو ادھر ہی سر لڑ جائے، ادھر ہی پیر کٹ جائے، ادھر ہی گر جائیں، ادھر ہی پڑ جائے، یہی ہوتا رہے. اگر اللہ تعالیٰ سزائیں ہی دینے پہ آئے نا، اللہ تعالیٰ بہت رحیم کریم ہے، وہ سارے کے سارے معاف کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی ایک آدھ چیزیں جو ہیں وہ بندے کی چیکنگ کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے کہ اسے چیک کر کے تو دیکھوں یہ میرے لیے کر رہا تھا یا کس لیے. تو اس دن کی جو پکڑ ہوگی وہ بھی یہاں کسی نہ کسی طرح کی پرچی عرضی کچھ بھی لگا کے انسان نکل جاتا ہے، وہاں نہیں ہو سکے. چلیں ریپیٹ ہو گئی سورہ الحمدللہ. سن کے اچھا خاصا اس کے پارٹس بنا لیجئے، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں یہ سورہ نظر آئے. آمین. یا ایتھا النفس المطمئنہ، the most beautiful part جو ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، نمازوں میں مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مطمئن جان بنا دیجئے، مطمئن سیٹسفائی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو ملا ہوتا ہے، جتنی اس کی حلال کمائی ہوتی ہے اس کو اتنے میں ہی بس ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اچھا اس سے زیادہ میں کماتی تو کیا کرتی. سب تو ہے الحمدللہ، بچے خوش ہیں، اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر وہ ہرس نہیں ہوتی ہے دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اندر سے ان سے آگے جانا ہے، ان سے آگے، وہ چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں الحمدللہ. یہ چیز اللہ کرے کہ جو مطمئن جان وہاں پکاری جائے گی وہ اسی وجہ سے پکاری جائے گی کہ وہ یہاں بھی اطمینان سے تھی اور وہاں بھی. تو 26 ولا یوثق وثاقہ 27 اور 28 ملا کر کے انہیں نیچے لکھی ہوگی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ
راضی ہو کے پسندیدہ اذان ہو رہی ہے. 26 کا ایکسپلینیشن جو تفسیر لکھی اسے پھر پڑھ لیتے ہیں. اس لیے کہ اس روز تمام اختیارات صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تھوڑے بہت اختیار دے رکھے ہیں دنیا میں کہ کچھ کر سکتا ہے برا اور اچھا، تو وہ جب اس کا کوئی برے کام کر کے آتا ہے تو وہ اپنے کسی دوست پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو ذرا فٹ کر دو کہیں، تو جھوٹ موٹ کچھ بھی الٹے سیدھے پیپر بنا کے، یعنی کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے یہاں پہ کہ تمہاری مرضی ہے، تم اچھے کام کرو تم برے کام. وہ دوست چاہے تو یہ کہہ سکتا تھا نہیں گناہ ہے، نہیں کر سکتا، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی پوچھ. وہاں اختیار صرف اللہ کو ہوگا، کوئی ایسی کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ جا کر کے کچھ فرق پڑے، کوئی کچھ میری مدد کر دے، کوئی کہیں سے گھپلا ہو جائے، کچھ کوئی بچا لے جائے، کچھ نہیں ہوگا. دوسرے کسی کو اس کے سامنے یا رائے دم زنی یعنی کہ کچھ کسی طرح کی رائے پوچھ تاچھ کچھ نہیں کرنا اللہ کو، حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. ایسے حالت میں کافروں کو جو عذاب ہوگا جس طرح وہ اللہ کی قید و بند میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی قید پکڑ کے ان کو جو بند کیا جائے گا اس میں جس طرح سے بھی وہ جکڑے ہوئے ہوں گے اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ دماغ جو انسانی دماغ دل ہے وہ سوچ نہیں سکتا کہ جہنم میں کیا کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح جنت میں بھی کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کوئی آنکھ کوئی دماغ دل انسان کا اتنی لیول ہائی دیا ہی نہیں ہے اللہ نے کہ وہ سوچے کہ مجھے یہ مل جائے گا تب. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ بہت ہی اچھی ہے. تو جب ہمارے بیونڈ یعنی کہ ہمارے اس سے بھی اوپر ہے، سوچ سے بھی باہر نکل رہی ہے، بہترین چیز ہوگی. اور عذاب کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ ایسا اتنا برا عذاب وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں بنایا ہوا ہے جو سوچا نہیں جا سکتا، اس کا کچھ اندازہ کرنا ہی ممکن نہیں. یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا، لیکن اہل ایمان و اطاعت کا حال اس کے بالکل مختلف اپوزٹ ہوگا، الگ ہوگا. جیسا کہ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اے مطمئن جان، مطمئن کو آپ لوگ تھوڑا سا اچھے سے کر لیجئے کہ جو یہاں پر ہے اس سے ہمیں سیٹسفائی ہونا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، شکوے شکایتیں نہیں کرتے رہنا ہے. اللہ کرے کہ یہاں پر بھی ہم صابر اور شاکرین لوگوں میں شامل ہوں، تاکہ اطمینان اللہ کی طرف سے وہاں بھی ہوگا کہ عذاب سے بچے رہیں گے تو اطمینان، اور یہاں بھی جب ہم اطمینان کریں گے جتنی چیزیں ہیں تو وہ کیا ہے، صبر اور شکر، تب جا کے انشاءاللہ وہاں بھی ہمیں ارجعی بلایا جائے گا. تو لوٹ اپنے رب کی طرف، یعنی اس کے اجر و ثواب اور ان کی نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندے کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہے. ٹھیک ہے، اپنے رب کی طرف لوٹو. اللہ تعالیٰ تو اصل میں یہی چاہ رہے تھے کہ سب کو جنت ملے، لیکن کچھ اور پوری کوششیں بھی آپ دیکھیں، ایک سے ایک آفرز، ایک سے ایک معافیاں، ایک سے ایک شروع سے ہی ثواب 10 گنا، گناہ ایک، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوشش کی. بس ایک دفعہ یالی دعا پڑھ لو تو سارے صغیرہ گناہ معاف، بس ایک دفعہ عمرہ کر لو سارے صغیرہ گناہ معاف، بس جماعت سے نمازیں شروع کرو، ایک جماعت سے دوسرے جماعت کے بیچ میں ساری گناہ، یہ کتنے سارے معاف ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی برے کام کر کے وہاں تک پہنچ جائے، بعض کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کہا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں. تو یہ ہے، تو موت کے وقت بھی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ فرشتے خوشخبری دیتے ہیں. تو اس وقت ہے، قیامت کے دن بھی پکارا جائے گا، اس وقت بھی ہو سکتا ہے. قیامت والے دن بھی اسے یہ کہا جائے گا جو یہاں مذکور ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے ان کو پکار کے کہا جائے گا. حافظ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رحمہ اللہ نے ابن عساکر رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک اچھی دعا نقل کی ہے. یہ بڑے عالم ہیں، ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، اے اللہ
میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں، یعنی مجھے ایسا بنا دے، میری ایسی جان کر دیجئے کہ تیرے ساتھ مطمئن ہو، جو تیرے ساتھ مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی میٹر میرے ساتھ کریں اس میں ہم دنیا میں بھی مطمئن ہوں، آخرت میں بھی مطمئن ہوں۔ تیری ملاقات پر یقین رکھیں، تیرے فیصلے پر راضی رہیں اور تیرے دیے ہوئے پر قناعت کریں، انف یعنی ہمارے لیے اتنا کافی ہو جائے جو بھی ملا ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں لیکن ان کی دعائیں ہیں اور بہترین دعائیں ہیں، تو دعا مانگنے کی اجازت ہم سبھی کو دی ہوئی ہے، سبھی کو دی ہوئی ہے الحمدللہ، ہم سبھی کو ہر طرح کی دعائیں، جائز دعائیں انسان مانگ سکتا ہے۔ تو اسی آیتوں کے حساب سے آپ دیکھیں ہم کو خود ہی کو کتنے کو کیا کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دیجئے، مجھے ایسا بنا دیجئے، اور ساری دعائیں۔ تو مطمئن جان بننے کی دعا تو کرنی ہی کرنی ہے، عربی میں نہیں اردو میں کریں، جیسے مرضی آئے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہترین دعائیں ہیں، ان میں بھی انہی طرح کے الفاظ اور بھی سارے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے کی دعا موجود ہے، اور نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعائیں، بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ ایک دعا یہ بھی آتی ہے کہ اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگا تھا میں آپ سے وہ سب خیر مانگتی ہوں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شر سے بچنے کے لیے اپنے لیے دعا کی تھی یا امت کے لیے دعا کی تھی، میں اس ہر شر سے بچنے کی آپ سے دعا کرتی ہوں، جس میں دیکھیں ایک ساتھ سارے خیر سارا شر ایک ساتھ آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو بڑی سورہ ہے، بہترین سورہ ہے، اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ تر کو پیچھے کی چھوٹی سب یاد ہوتی ہیں، بڑی بڑی جو ہیں وہ رہ گئی ہوتی ہیں۔ اب معنی آپ لوگوں کو آ گئے ہیں تو ٹرائی کریں گی تو یاد ہو جائے گا، پارٹس بنا لیں الگ الگ اور کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی سب سے پہلے، اور حفظ جب ہوتا ہے تو یاد آ جاتی ہیں چیزیں، تو یہ چیزیں مدد کرتی ہیں عمل کرنے میں، معنی اچھے سے یاد ہو جائیں گے آپ کو اگر حفظ کریں گے، اور بول سکنے کے لیے بھی آسانی رہتی ہے، کسی کو بتانے کے لیے آپ کو فوراً آیت یاد آ جائے گی، دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہے ہیں تمہیں ایسا کرو، اس کا اثر آپ دیکھیں گی بہت زیادہ الگ ہوتا ہے۔ آپ ایسے ہی کسی سے کہتے رہیں کھانا کھلایا کرو کھانا کھلایا، پھر آپ اگر قرآن کی آیت بتائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا اتنا اجر دیتے ہیں، تو کتنا بڑا اس کا فائدہ نکلے گا نا۔ الحمدللہ سورہ کمپلیٹ ہوئی، ہاف وارا آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، پورا ریویژن کیجئے۔ اب اس کے آگے پہلے پھر سے ایگزام ہوگا، پھر اب آگے بڑھیں گے کیونکہ ہاف وارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آج بس اتنے ہی کلاس لیں گے، اور یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اس میں جو آپ لوگوں کا پارٹ آگے کا تھوڑا سا ورک شیٹ رہ گئی ہے وہ بھی کر لیجئے۔ اور لرننگ تیاریاں یہ سب شروع کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ یہ پیج پر ہم لوگوں نے نہیں پڑھا تھا، الشائی حار، چائے گرم ہے، القہوۃ، جی ورک شیٹ بھی ڈسکس ہونی ہے، صحیح، دونوں بھی ورک شیٹ ڈسکس ہونی تھی۔ کون سے والے پارٹ کا ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتایا گیا ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ سب کا ہو گیا تھا یہ پچھلی بار، آیت 28 27 یہ سب آیت 30 تک کے آخری۔ جی پچھلی بار پورا بتا دیا تھا، یہ 2 آیتیں بیچ کی مس ہوئی تھی جو کہ آپ کہہ رہی تھی، ہمیں لگ رہا ہے کہ مس ہوئی تھی، پھر بھی انشاءاللہ ابھی ورک شیٹ جب دوبارہ کریں گے تو بتاتے ہیں۔ عظمیٰ ورک شیٹ اوپن کر کے رکھیے، یہ ایکسرسائز ہم تھوڑی سی اور بتا دیں پھر ادھر آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اس میں آپ اسی طرح سے اس کا جیسے چل رہا تھا اپوزٹ زیادہ تر آپ بنا سکتی، کہ کوئی بھی ورڈ آپ، القہوۃ، قہوہ بھی ہار ہوتا ہے، ہار آپ کر سکتی ہیں، چائے بھی چائے کو کہتے ہیں ہار، القہوۃ اس میں پھر مؤنث لگے گا، حارۃن، ٹھیک سیم ہی رکھنا تھا لیکن تا مربوطہ کے ساتھ۔ المسجد بعید، مسجد بعید ہے، المدرسۃ، اب مدرسہ میں تا لگا ہوا، بعیدۃن، ٹھیک تو آپ اس کی دور ہے کہ میں بھی آپ تا لگائیں گی۔ الطالب مریض، اسٹوڈنٹ بیمار ہے، الطالبۃ مریضۃ، ٹھیک
تا مربوطہ کے ساتھ آئے گا مریضہ. الحسان سریع، حسان گھوڑے کو کہتے ہیں، سریع معنی فاسٹ. السیارۃ سریعۃ، کار فاسٹ ہے. القمر جمیل، الشمس جمیل، نہیں شمس جو ہے وہ جمیلتن ہوتا ہے. دیکھیے چاند جو ہے وہ مذکر ہے اور سورج مؤنث ہے. سورج ہوتی ہے، چاند ہوتا ہے عربی میں. سورج ہماری طرف بھی چاند ہوتا ہے، لیکن سورج ہوتی نہیں تھی ہماری طرف، لیکن عربی میں ہوتی ہے. الشمس جمیلتن. الاب جالس، الام جالست. چلیں اتنا اس کا کرنا ہے انشاءاللہ. یہ والی ایکسرسائز پوری کر لیجئے گا بس. جی اس میں پڑھیں بخشی. فوائد پڑھیں استاذہ. ہاں جی. سورہ الفجر میں کچھ کافر قوموں جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قیامت کے روز انسان کی حالات اور قیامت کے دن کے کچھ منظر کا بیان ہے. سوری استاذہ یہ تو پہلے والی ہے. اب تو پہلے والی بھی نہیں پڑھی گئی ہے نا شاید. نہیں پڑھی تو نہیں تھی آنا، لیکن اس کے سب آنسرز آ چکے ہیں. اس کا اچھا ٹھیک ہے. ہوم ورک ہے تو دوسری والی پڑھے نا. ہاں جی. مال دولت کی ہوس میں گرفتار ہو کر انسان بہت ہی اخلاقی گرہتوں کیریکٹرلیس مینرلیس کام کا شکار ہو جاتا ہے. شرافت، ہمدردی اور محبت کی فیلنگ اس کے اندر سے مٹ جاتی ہے. بے سہارا یتیموں اور مسکینوں کی غریبی تکلیف دیکھ کر کے بھی اس کے حال پر ترس نہیں آتا. جی صحیح. یہ اسی یہ آیتوں میں کنیکٹ کیجیے گا. کسی کو ان آیتوں پر لکھنا ہو تو یہاں سے پوائنٹ اچھے ہیں اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک. یتیم کی کفالت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب تر ہوگا. صحیح. قیامت کے دن فرشتے سب در سب لائن سے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے جس سے اس کی شان کے لائق ہے. جیسے ہوگا جیسے اس کی شان کی لائق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح آئیں گے، کیا ہوگا، کیسے آئیں گے، یہ سب چیزیں سوچنے منع ہے. بس آئیں گے اتنا ایمان لانا. قیامت کے دن جہنم کو لے کر عرش الہی کے بائیں طرف کھڑا کر دیا جائے گا. قیامت کے دن انسان کا اپنے اعمال کو دیکھ کر افسوس کرنا اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا. ہاں وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ. چلیں. سچے مومن کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ رضا اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. اور کافر کو موت کے وقت اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. اس کی حدیث ہے آگے کیا؟ جی استاد 7 پوائنٹ شروع ہو رہا تھا. چلیں پڑھیں. بندہ جب اللہ کی شرعی حکموں پر راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں کیونکہ بندوں کا اللہ کے حکم پر راضی ہونا اس بات کی علامات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. ایسا بندہ اپنی موت کے وقت راضی اور خوش ہوتا ہے. چلیں دیکھیے اس میں دو ابھی مین پوائنٹ بڑے بڑے جو ہم لوگوں کے ڈسکس نہیں ہوئے لیکن اس میں لکھے ہیں الحمدللہ کہ مطمئن جو ہے وہ مطمئن کا کس چیز سے انسان یہاں پر مطمئن ہوتا ہے جس کو ہم نے صبر اور شکر کہا تھا. اصل بات ہے کہ اللہ کے شریعت کے جو احکام آئے ہوئے ہیں نا اس سے مطمئن ہے. اللہ نے عورت کو پردہ کہا ہے، ہاں یہی سب سے اچھا طریقہ ہے، اس سے مطمئن ہوں. میں پردے میں ہوں، میں اس سے یہی میرے لیے بیسٹ ہے، یہی ساری عورتوں کے لیے بیسٹ ہے. اگر ایسا حکم آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم نازل کیے ہیں آپ اس کو فالو کرتی ہیں اور اس سے سیٹسفائی ہیں تو ایسا انسان آخرت میں بھی سیٹسفائی ہوگا اور نفس المطمئنہ میں پکارا جائے گا. یہ پوائنٹ یہاں پر لکھا ہوا. ٹھیک ہے، اگر سوال میں آئے گا تو یہ پوائنٹ کا جواب آپ کو یہاں سے دینا ہوگا کہ جو شرعی احکام سے مطمئن ہے، اللہ نے جو حکم نازل فرمائے ہیں اس کو وہ مانتا سیٹسفائی ہے، یہاں پر اس کو فالو کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آخرت میں بھی مطمئن ہوگا کیونکہ اسی کو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے کہ مطمئن. چلیں
सैयदना आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से मिलने को पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मिलने को पसंद करते हैं, और जो अल्लाह ताला से मिलने को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला भी उससे मिलने को पसंद नहीं करते। ये हदीस सुनकर सैयदना आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया कि ए अल्लाह, कि अल्लाह से मिलना तो मौत के ही जरिए से मुमकिन है, लेकिन मौत तो हम में से किसी को भी पसंद नहीं। आपने फरमाया, ये बात नहीं, हकीकत ये है कि मोमिन को मौत के वक्त फरिश्तों के जरिए से अल्लाह की रजा और जन्नत की बशारत दी जाती है, जिसे सुनकर वो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद करते हैं, और काफिर को मौत के वक्त अल्लाह के अजाब और उसकी नाराजी की खुशखबरी दी जाती है। चुनांचे वो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है, तो अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को नापसंद करते हैं। सही बुखारी 6507। सही, ये हदीस भी हम लोगों ने नहीं ली थी, और इसका देखें ऊपर भी जो है पॉइंट में भी लिखा हुआ था, और नीचे हदीस भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास लिखी हुई है। तो इसका मतलब यही है कि इंसान जब मरने से पहले, सही जैसे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछ लिया कि कैसे कोई अल्लाह से मिलने को पसंद करता होगा, क्योंकि वो तो मौत है, मौत मर के ही अल्लाह से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उस वक़्त मरने के बाद भी और मरने से पहले भी अभी देखें हम लोगों को शौक है कि नहीं अल्लाह से मिलने का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मरने की दुआएँ करने लगें कि अल्लाह ताला हमें आपसे मिलना है, हमें मौत आ जाए, ये वो ऐसा नहीं, ठीक? तो अभी अगर अल्लाह से मिलने का शौक है तो हम अच्छे काम करें, क्योंकि अल्लाह से मिलने का शौक दिखाता है कि हम अल्लाह से मिलेंगे तो हम अल्लाह के हुक्म को मान रहे हैं। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस हदीस के हिसाब से बता दिया है कि वो ये भी मरने के वक़्त ही उसको कहा जाएगा कब्री, तो वो उसको दिल चाहेगा अब जल्दी मैं अपने अल्लाह से मिल लूँ। उस वक़्त भी उसका दिल चाहने लगेगा कि मैं जल्दी मिल लूँ। तो जिस काफ़िर को बता दिया जाएगा कि तुम्हारे लिए ये बर्बादियाँ हैं, वो तो सोचेगा कि अल्लाह से मिलेंगे तो और भी ज़्यादा फिर हमारा वो उसको पसंद नहीं आएगा कि मैं अल्लाह से मिलूँ। वो नहीं चाह रहा होगा क्या, तो अल्लाह ताला भी उससे नहीं। तो जिससे आप देखें अल्लाह ताला ना, जितना आप अल्लाह की तरफ दिखाते हैं अपना शौक, अल्लाह ताला भी उसी तरह हमारे लिए हमको याद रखते हैं। आप जितना अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह ताला आपको उतना ही याद रखेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। अभी देखिए कोई छोटी-सी कोई हमारी ऐसे, हाँ, टीचर ही होती हैं अगर, तो आप कहें कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, टीचर के पास वो हमें कहाँ हमको कैसे याद करती होंगी, हमको थोड़ी पूछती होंगी, हम थोड़ी उनको याद होंगे वगैरह, ऐसा ध्यान जाता है हमारा। लेकिन अल्लाह का मामला बिल्कुल अलग हो सकता है, टीचर इतनी मसरूफ़ हो, वाक़ई वो आपके पास टाइम नहीं दे पाती हों, आपको मैसेज नहीं करती हों, आपको याद नहीं कर पाती हों, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये मिसाल इस अल्लाह की नहीं है। मैटर को समझने के लिए कि अल्लाह ताला का मामला ही अलग है। अल्लाह ताला जैसा चाहे वैसा हो जाता है। आप अल्लाह ने कहा कि वो आपको याद करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बिज़ी होते होंगे, कैसे याद करते होंगे? वो याद करते हैं, आपका नाम लेते हैं फरिश्तों के बीच में। तो इस तरह का मामला अगर आपको चलता है, तो कितनी खुशी की बात होती है, अल्लाह ताला भी हमें याद करते हैं। तो अल्लाह करे कि हम लोगों को ये जो है सारी सिफ़ातें क्या बताई गई? शरीयत को से मुतमईन रहने वाले आखिरत में भी मुतमईन रहेंगे, और अल्लाह से मुलाकात को पसंद करने वालों शरीयत को पसंद करेंगे और फिर उसको फ़ॉलो करेंगे, और उसी के अंदर आपको रचे-बसे दिखेंगे। तो थोड़े ऐसे, थोड़े वैसे, या ये आधी बातें तो अच्छी लगती हैं, पर्दा मुझे पसंद नहीं आता, अच्छा तो लगता है 4 निकाह मुझे पसंद नहीं आते। जब हमारा दिमाग ही इतना छोटा है, हम नहीं समझ सकते कि क्या आगे जाके देखेंगे, पता चलता है कि हाँ, सही बात है, अगर ऐसा ना होता तो ये तकलीफ़ें होती। अगर हम वो नहीं समझ पा रहे हैं अभी, तो कम से कम मेरा अल्लाह सब समझता है। देखिए बच्चे कब खुश होते हैं? उनको ऐसा लग रहा होता है, अरे मेरी मम्मी ने ऐसे से ऐसा कर दिया, लेकिन वो क्यों खुश होते हैं? नहीं, नहीं, मैं यही करूँगी, मेरी मम्मी ने कहा है। उसको मालूम है कि मेरी मम्मी मेरे साथ बुरा बिल्कुल नहीं कर रही होंगी। तो जितना आप अपनी मम्मी को जानकर इंसान इस तरह से अल्लाह, तो क्या हम अल्लाह को कब जानेंगे? हम अल्लाह के हर फैसले पर मुतमईन, नहीं, नहीं, हम बहुत खुश हैं, मेरे साथ बहुत ही सही हो रहा है, मेरे अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा किया, खराब हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि मम्मी के फैसले तो फिर भी, मम्मी बेचारी उनके पास इतना ही सा दिमाग था, उन्होंने तो सोच के अच्छा करा, आगे जाके बुरा निकल गया, हो सकता है, होता है। लेकिन अल्लाह के फैसलों के साथ ऐसा कतई नहीं हो सकता कि मेरे साथ जो हुआ और आगे जाके वो गलत निकल गया। तो और ज़्यादा मुतमईन, कितना मुतमईन होना चाहिए इंसान, मेरे अल्लाह ने मेरे लिए ये शरीयत नाज़िल कर दी, जिसके लिए कहा गया दुनियावी खैर और आखिरत भी खैर। तो कैसे हम इस पे चलेंगे तो हम बैकवर्ड, और हमारा फ़ायदा नहीं होगा, और हमारा नुकसान होगा, और हमारा बिज़नेस नहीं चलेगा, और लिटरली दिख रहा हो आँख से,
وہ آپ کو وہی بات ہے کہ ہمیں نہیں ابھی سمجھ میں آ رہا، لیکن اسی میں ہی فائدہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب شریعت کو اچھے سے سمجھ کر پڑھ کر اس کو فالو کرنے والے بن جائیں اور پھر مطمئن جانوں میں شامل ہوں۔ جی اتنا ہی ہے، جی مین پوائنٹس ہیں اب۔ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے صف لائن سے آئیں گے قیامت کے دن، آیت جی نمبر بتائیے۔ 22۔ اوکے، آپ لوگ خود نکالیے، یہ آسان ہے، کوئی بہت ٹپیکل ہوگا تو اس کا بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آسان کا نہیں بتاتے۔ چلے آگے۔ انسان کہے گا کاش میں نے اپنے آگے کی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ قدمت لحیاتی، اس میں صاف الفاظ ہے، ڈھونڈ لیجیے۔ چلے آگے۔ مومن لوگوں کو مطمئن روح کہہ کر پکارا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اس میں ایک آیت نہیں آئے گی، زیادہ سی آئیں گی، 2-3 دیکھ جی لیجیے۔ جی وہ بھی دیکھ لیجیے گا، اور ایک نہیں زیادہ آئیں گے۔ چلے آگے بڑھ۔ کوشچن آنسرس ہیں۔ ان آیت میں کون سی بری صفات بیان کری گئی ہے؟ ان آیات میں بری صفاتیں 4 ہیں، جس کو ہم نے اچھے سے ڈسکس کر لیا تھا، وہی چاروں کو لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے بتایا، اگر کسی نے پوائنٹس بنائے ہیں ویسے 1 2 3 4 ویسے جی پوائنٹ میں ہی لکھیے تو زیادہ اچھا ہے۔ آیتوں میں سے نکال لیجیے گا تفسیر کے ساتھ ساتھ، ادھر بھی لکھی ہوئی ہے فوائد میں بھی، تو یہی 4 کے بارے میں ڈسکس کر لیجیے۔ چلیں۔ کوشچن 2، جہنم کو لائے جانے کو بیان کریں۔ اوکے، جہنم کا لائے جانا جو ہے تفسیر میں جتنا لکھا ہے وہ حدیث اگر آپ کے پاس ہے، تفسیر میں یہ حدیث ہے کہ اسے بائیں طرف کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کے اندر لگامیں پڑی ہوں گی، فرشتے کا سیٹ کے لاروں میں، یہ سب ہے بس۔ چلیے نیکسٹ۔ کوشچن 3، کیا قیامت کے روز اپنے اعمال پر افسوس اور ندامت کا اظہار انسان کو فائدہ دے گا؟ وضاحت کریں۔ بہت ہی آسان سوال ہے، لیکن پھر بھی یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے مقصد کیا نکل رہا ہے؟ یہی افسوس کر لینا ہم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ میں یہ برا کام کرتی ہوں، اسے چھوڑ دینا ہے، وہاں جا کے کرنا فائدہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا وضاحت کرنا کیا ہے، پھر اس میں وضاحت میں یہ کر دیجیے گا تو پھر کہاں ندامت کروں؟ گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہی ہے، تو اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ندامت یا اس کا افسوس یا اس کی سزا اس کا توبہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا، اپنی سمجھ سے بھی لکھ سکتی ہیں ورنہ تفسیر سے دیکھ لیں اگر خود سے نہیں لکھنے آ رہا۔ چل مومن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند جبکہ کافر ناپسند کیوں کرتا ہے؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ کیوں کرتا ہے میں کیا پوائنٹ آئے گا بتائیے حدیث میں؟ مل رہا ہے یہ بھی آپ نے 8 والی جو ابھی حدیث پڑھی گئی ہے فوائد میں، کیونکہ اسے بتا دیا جائے گا، اس کو خوشخبری دی جائے گی تو پسند کرے گا کہ ہاں میرے لیے اچھا ہے، اور اس کو جب کچھ ایسا کہا جائے گا، جی حدیث بھی لکھ سکتی ہیں اور پوائنٹ اس کا الگ سے خاص لکھا ہوا اوپر وہ بھی لکھ سکتی ہیں۔ جی کس شخص کو موت کے وقت یا قیامت کے دن یا ایتھا النفس المطمئنہ کی خبر کہہ کر پکارا جائے گا؟ جی کس شخص کو؟ اس میں سے وہی جو لوگ اللہ سے ملنے ملاقات کو راضی ہوں گے، اور کون راضی ہوں گے وہ والا پوائنٹ ضروری اس میں لکھنا ہے جو ابھی تھا کہ شریعت کو فالو، فوائد میں سے بھی کمپلسری والا پوائنٹ لکھنا ہے۔ شریعت کو جو لوگ یہاں اللہ کی شریعت سے مطمئن ہیں ان کو آخرت میں بھی مطمئن جان کہہ کے پکارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے حصول علم ہے بس۔ چلیے الحمدللہ۔ حصول علم میں تھوڑی بڑی سورہ کے آپ لوگ کوشش کیجیے پارٹس اگر لکھ سکیں کہ یہاں سے یہاں تک یہ بات چل رہی ہے، یہاں سے یہاں تک یہ بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کمپلسری نہیں ہے لیکن جو لکھ سکے تو بہت اچھی بات ہے، یہ بھی کرنا شروع کیجیے کہ پھر آگے بڑی سورہ جب آنا شروع ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو ایک ٹکڑا یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز میں بھی آپ پڑھیں تو وہ ٹکڑا اگر پڑھ لیں انف ہوتا ہے، یا یہ تو نفسوں سے بھی اگر آپ 3 آیتیں یہ پڑھ لیں تو انف ہوتا ہے، تو مانے لیکن آپ کو اچھے سے معلوم ہو کہ یہ پارٹ ہے، وہ فائدہ کرتا ہے انشاءاللہ۔ چلیں آج کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، عریج بولیں۔ میم یہ آیت نمبر وہ کوشچن 1 میں کیا لکھیں گے؟ کوشچن 1 پڑھیں۔ جی ان آیت میں کون سی بری صفات بیان کری گئی ہے؟ 4 بری صفاتیں ہیں، شروع میں ہم نے بتا دیا تھا، یہاں سے شروع ہے کہ وہ یتیم پہ کرم نہیں کرتا، اور اس کے بعد ہے غریب کو کھانا کھلانے پر نہیں کرتا، پھر میراث کا مال برابر نہیں بانٹتا وراثت کو، اور چوتھا ہے کہ مال سے بہت محبت کرتا ہے، چاہے جیسا مال ہو بس چاہیے ہوتا اسے۔ 4 ہیں جی۔ گلناز
مکی یا مدنی؟ عظما سورہ مکی ہے یا مدنی؟ جی استاذہ مکی ہے. مکی ہے. آج اپنی بک میں لے کے بیٹھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس یہ تفسیر نہیں ہے جو یہ والی، تو کیا ان سے شاہدہ میم سے پوچھ کے ہم لے لیں اس کے پاس سے؟ تفسیر لکھی بھی نہیں ہے، میسج نہیں آیا، کچھ کلاس کا نہیں آیا جی. ابھی ہم نہیں یاد پورے رہا. کسی کا ہمارے پاس یہ ہے نہیں، یہاں سے جو شروع ہوئی ہے آیت. اچھا آپ دیکھیں یہ ٹھیک ہے. عظما آپ دیکھیں ان کے پاس کہاں سے کیا چیز جی نہیں بھیج دیجیے گا. ٹھیک. جی اور ایک شبانہ بات اور ہم پوچھ رہے تھے کہ جی یہ ایگزام میں جو ابھی آئے گا نا تو کوشچن آنسر ورڈ میننگ یہ سب کچھ آئے گا نا ہاں جی. اس طرح ورڈ سے؟ میننگ جو ورڈ دیے جی ہوئے ہیں وہ والے ورڈ، جی ترجمہ ٹرانسلیشن یاد کرا ہوا ہے آپ لوگ نے وہ، جی اور پھر سمجھ جو ہے وہ. کوشچن آنسر تو آسان ہے. کہاں سے کہاں تک آئے گا ایگزام میں بتا دیجیے. سورہ ناس سے سورہ فجر تک. اور پھر میم گرامر میں سے آئے گا. میم ورڈ میننگ سینڈ کر دیجیے کس کس میں سے آ سکتے ہیں. ورڈ میننگ تو جو آپ لوگوں کو ہم نے خود ہی پہلے ہی سب چھاٹ چھاٹ کے بھیجی ہوگی. آپ لوگ ورک شیٹ پہ اسے ہائی لائٹ کر لیا کیے تو بھولتا نہیں ہے انسان کے کون کون سی جو بھیجی ہوئی ہیں انہی میں سے آئیں گے. اور گرامر آئے گی نا انشاءاللہ. گرامر یعنی کہ جو عربک کا پڑھا ہوا ہے وہ، ہاں جی اس میں جی سے ابھی بتا دیں گے بعد میں عید بعد. جی بس جی وہی ہے انشاءاللہ. جار مجرور مضاف جی مضاف الیہ اور جی خبر مبتدا خبر. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رشدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ ابھی پہلے کا بھی جو فرسٹ آیت 1 to 16 کا کوشچن آنسر پلیز ڈسکس کر سکتے ہیں کیونکہ میں طبیعت ٹھیک نہیں رہنے سے تھوڑا میرا طبیعت مجھ سے پاسبل نہیں ہوئے گا پلیز. اگر اس میں آپ کو بتا دیں کیونکہ آج میری بھی کچھ طبیعت، ہم بہت دیر سے سوچے تھے کہ ہاف پار لے کے روک دیں گے تو آپ عظما سے ہیلپ لے لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہیں. پچھلا سب کا کرا ہوا چیک بھی ہو گیا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کر دیں گے. ٹھیک. جزاک اللہ خیر. استاذہ ایک اور چیز پوچھنا تھا، یہ جو یہاں پہ جو ذکر لکھا ہے یتذکروا، جی اور یہاں پہ بھی جو لکھا ہوا ہے جی ذکر ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ جی ہے. دونوں ورڈ ایک. یہاں پہ یہ جو یہاں پہ جو کھڑا مستقیمہ ہے یہ کیا اس کو کیا ڈینوٹ کرتے ہیں استاذہ؟ یا کے اوپر فتح مستقیمہ ہے. کیسے پڑھ کے جی بتائیں کیا ورڈ ہے؟ ذکر بندے وہ یا کے بعد استاذہ یہ ہے 23rd پہ استاذہ 23rd کا لاسٹ ہے. الف کی گرامر وغیرہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ استاذہ جو یہاں پہ ہاں جی مجھے خالی پوچھنا تھا وہ مطلب گرامر نہیں، میں تفسیر سے پوچھوں استاذہ. یہ کسی کو ڈینوٹ مطلب کسی پہ اشارہ یہ جو یہاں پہ نہیں، یا کا کوئی اس میں ذکر ایسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے ہدا لکھا جاتا ہے، تو وہ یا کسی کی طرف خاص ریلیٹ نہیں ہے. اور ذکر ہی اس طرح سے ہی لکھا ہوا، وہ کوئی خاص الگ نہیں. ذکر لکھا ہوا اس کو پڑھنا بھی نہیں. اچھا تو یہاں پہ جو کھڑا مستقیمہ اس کو پڑھنا نہیں ہے جیسے کہ استاذہ. ہدا کا ہوتا ہے ویسے ہی. تو یہ کیا ڈینوٹ کرتا ہے کچھ؟ اچھا کچھ بھی آپ کچھ بھی اس میں نہیں یہ ہوتا. گرامر ہے، آگے کبھی اچھا پڑھیں گرامر ہے. گے. اوکے اوکے اوپن ہو اوکے کے گرامر یا سے بنتا ہے، اوپن ہو کے یا بنتا ہے، کب اوپن ہوتا ہے کیا ہے یہ بات. اچھا اچھا یہ گرامر سے ریلیٹڈ نہ تفسیر استاذہ. جی جزاک اللہ خیر استاذہ. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں استاذہ؟ الحمدللہ اچھی ہے. تھوڑا ہیڈیک. نہیں آپ کہہ رہے تھے نا آپ کی طبیعت صحیح نہیں، ہاں اس لیے میں پوچھ بس رہی. ہیڈیک. اللہ آپ کو جلد سے جلد اچھا کر دے ہم سبھی کے لیے، آمین.